بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پچھلے کچھ عرصے سے مینجمنٹ جس کا وجود انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی دنیا میں شروع ہو گیا تھا، وہیں بابا آدم اتارے گئے زمین پر، لیکن پچھلے 50 سال میں مینجمنٹ نے سائنس کی شکل دھار لی اور رفتہ رفتہ اس کے بہت سے اصول وضع ہوئے۔ اب تو دنیا کی سبھی یونیورسٹیز مینجمنٹ سائنسز کے نام سے تعلیم دیتی ہیں اور اس میں گریجویشن سے لے کر پی ایچ ڈی تک کرواتی ہیں یہ یونیورسٹیز۔ تو جب ہم مینجمنٹ سائنس کی بات کرتے ہیں، اس میں دو چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک لیڈرشپ اور دوسری پلاننگ۔ پلاننگ تو بڑی سیدھی سیدھی، اس کی ڈیفینیشن پروفیسر کوٹس نے غالباً سب سے اچھی ڈیفینیشن اس کی بیان کی، جو سب سے مختصر ترین ہے اور اتنی ہی جامع بھی ہے، بہت ایکسپلیسٹ، بہت ہی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے پلاننگ کی۔ پلاننگ از اے برج بٹوین what we are and what we want to be۔ انسان جہاں آج کھڑا ہے اور جس جگہ وہ پہنچنا چاہتا ہے، ان دونوں سروں کو جو ملا رہا ہے، یا اگر آسان لفظوں میں چلے جائیں کہ جو کچھ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اس تک پہنچنے کا راستہ پلاننگ ہے۔ لیکن لیڈرشپ تھوڑا سا انٹریکیٹ سبجیکٹ ہے، اور یہ آبجیکٹو سے سبجیکٹو ہوتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لیتا کہ ہم اپنی سوچ میں آبجیکٹو ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہم سبجیکٹو ہو گئے۔ اور لیڈرشپ کو ڈیفائن ابھی تک سائنس نہیں کر پائی کہ لیڈرشپ ہے کیا۔ جس طرح سے پلاننگ کی ایک سطر کی ڈیفینیشن بیان ہو گئی، اس طرح کی ڈیفینیشن لیڈرشپ کی نہیں آ سکی۔ یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے۔ لیکن فقیر اس کو ڈیفائن کر لیتا ہے، اور وہ کرتا ایک ہی جملے میں ہے کہ لیڈر وہ ہے جو کریڈٹ لینے میں سب سے پیچھے اور ڈسکریڈٹ لینے میں سب سے آگے ہو، وہ لیڈر ہے۔ یہ روحانیت میں اس لیڈر کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ جو اچھا کام ہوا وہ میرے ساتھیوں نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ جو غلطی ہوئی وہ میری ہے، میرے ساتھیوں کی نہیں ہے۔ فقیر اس کو لیڈرشپ کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہے۔
یہ دنیا کے عام دستور سے ہٹ کر ڈیفینیشن ہے. دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ جو اچھا کام ہوا اس کا کریڈٹ میرا ہے، جو غلطی ہوئی وہ دوسروں کی ہے. یہ فقیر کے رویے میں یہ فرق کس چیز نے پیدا کیا؟ وہ ہے اس کی روحانی قوت، اس کی روح میں جو اسٹرینتھ ہے، اور اس روح کی اسٹرینتھ کا منبع دو جگہوں پر، دو چیزیں اس کا منبع ہے اس کی روحانی قوت کی. ایک کنوکشن کہ اللہ کی ذات پر جو انتہائی پختہ یقین ہے اس کا، رب تعالی نہ صرف یہ کہ وہ موجود ہے بلکہ اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ پتھر کی لکیر ہے، بدل نہیں سکتا. اور یہ کہ میرا رب اپنے وعدے کا بڑا سچا ہے، اپنے وعدے کے خلاف کچھ نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا. یہ کنوکشن ہے اس کا. اور دوسری چیز ہے اس کی موٹیویشن. وہ موٹیویٹ ہوتا ہے ایک چیز سے کہ یہ میرے رب کو پسند ہے، میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے. تو موٹیویشنل فورس اور کنوکشن منبع ہے اس کی اس روحانی قوت کا. اب یہ جو کنوکشن ہے، جو یقین ہے، پختہ یقین، یہ صرف دو ہی صورتوں میں پیدا ہو سکتا ہے. یا تو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے یقین آ جائے کہ یہ ایسا ہی ہے، یا وہ خود اس تجربے میں سے گزر جائے. یہ دو چیزیں ہیں جو اسے اس مقام پر لے جائیں گی جہاں پر وہ اس قدر پختہ یقین رکھے گا رب تعالیٰ پر کہ وہ راستے پر اندھا آگے بڑھتا جائے کہ میرا رب موجود ہے، میرا رب مجھے لک آفٹر کرے گا. اور دوسری اس کی موٹیویشنل فورس اس وقت آئے گی جب وہ رب کے عشق میں مبتلا ہو جائے، پھر وہ موٹیویشنل فورس ہے اس کی. کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جس سے وہ پیار کرتا ہے اس سے وہ خوف کھاتا ہے اس بات کا کہ یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو وہ اس کی موٹیویشنل فورس بن جاتی ہے. جب یہ دو چیزیں اس میں آئیں گی تو وہ پھر دنیا کا بہترین لیڈر بنتا ہے. لیڈر ہر سطح کی بات کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ وہ ملک ہی کو چلائے. اب اس کے اندر ایک تیسری چیز آ کے شامل ہوتی ہے ہمارے یہاں،
وہ ہے علم. جتنا زیادہ کسی شخص کے پاس علم ہے، رب پر بھروسہ اس کا اتنا ہی زیادہ ہے، اس کا کنوکشن اتنا ہی اسٹرانگ ہے. یہ علم اسے وہ راہ سجھاتا ہے کہ کیا اچھا اور کیا برا، کیا حقیقت ہے اور کیا غیر حقیقی چیزیں ہیں. اس چیز کو واضح کرتے ہوئے مولانا روم نے بڑی خوبصورت ایک مثال دی. وہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے مثال ہے. ہم جب خود چھوٹے ہوتے ہیں خود بھی یہی حرکت کرتے ہیں، اور بڑے ہو کر ہم کسی گلی محلے سے گزرے ہیں تو وہاں یہ حرکت ہوتی دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ایک سٹک کو گھوڑا بنائے ہوئے ہیں، اس پر اپنے ٹانگوں میں اس سٹک کو دبائے ہوئے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ گھوڑے پر جا رہے ہیں، اور اسی سے وہ لطف لیتے ہیں. لیکن یہی بچہ جب ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ گھڑ سواری کرتا ہے، پھر وہ سٹک اس کے ٹانگوں کے درمیان نہیں ہوتی بلکہ گھوڑا اس کی ٹانگوں کے درمیان ہوتا ہے. تو اس وقت اسے یہ احساس ہوتا ہے، وہ اپنی اس بچپن کی حرکت پر کہکہے لگاتا ہے کہ میں بھی کیا نادان تھا، ایک غیر حقیقی چیز کو حقیقت سمجھ بیٹھا تھا. اصل چیز تو یہ ہے جو گھوڑا اس وقت جس پر میں بیٹھا ہوں اور اس کی سواری کے مزے لے رہا ہوں. تو وہاں تو خود ہی دوڑتا تھا، خود ہی تھکتا تھا، اور اس وہم میں مبتلا تھا کہ میں گھوڑے پر بیٹھا ہوں. تو علم ہمیں اصل میں چیزوں کو اس طرح واضح کر کے دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ کیا اچھا اور کیا برا. شاید یہی وجہ ہو کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک چیز کو بڑی خوبصورتی سے واضح کیا کہ علم والا اور بے علم کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے. تو جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو اچھے اور برے کی پہچان ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. جن چیزوں کو پہلے بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، علم حاصل ہونے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ آج تک ہم کھلونوں سے بہلتے رہے. تو جب اچھے اور برے کی پہچان ہونے لگتی ہے تو پھر انسان نیکی کی طرف آتا ہے. یہ ایک ایسا سائیکل ہے، ایک ایسا دائرہ ہے جو مکمل نہیں ہوتا تب وقت کہ ان چیزوں سے گزر نہ جائے. اور علم انسان کو کتابوں سے مل ضرور جاتا ہے، اس کو ہم اکتسابی علم کہتے ہیں. لیکن یہ اکتسابی علم جہاں سے ہم لے رہے ہیں وہ بھی ایک انسان کا لکھا ہوا ہے، تو اس کے علم کے اندر کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی خامی وہ ہم تک بھی منتقل ہو جائے گی.
اور بحیثیت انسان کے ہماری اپنی جو خامی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی. تو ایک تو وہ علم ناقص ہوگا، اس کے اندر فالٹ ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق براہ راست ہماری یادداشت کے ساتھ ہے، ہماری میموری کے ساتھ ہے. تو یہ علم کچھ عرصے کے بعد یا تو ذہن سے محو ہونے لگے گا یا اس کا کوئی ایک حصہ بھولنے لگے گا انسان کو. تو یہ ایکوائرڈ نالج، اس کے اندر یہ خامی ہے کہ جس جگہ سے ہم نے وہ سیکھا، پڑھا، لیا، اس شخص وہ بھی انسان ہے، وہاں بھی خامیاں موجود ہیں. تو اس شخص سے لیے ہوئے علم کے ساتھ ہی اس کی خامیاں بھی ہم تک آ جائیں گی. سیکھنے والا بھی انسان ہے، اس کی بھی خامیاں ہیں، خطائیں ہیں، وہ بھی اس کے اندر اور شامل ہو جائیں گی. تو ہم ساری عمر فالٹی علم کے ساتھ زندہ رہیں گے. اور چونکہ وہ ہم نے سیکھا ہے، اس کا تعلق براہ راست ہماری یادداشت کے ساتھ ہے. تو یادداشت انسان کی جوانی میں بھی کبھی تیز ہوتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، اور جو عمر بڑھتی ہے تو یادداشت بہت ہی کمزور ہونے لگتی ہے، تو بھولتا چلا جائے گا. لیکن جو علم ہم نے کمایا ہے، محنت کی ہے، اللہ کے ساتھ لو لگائی ہے، نیکی کی راہ اختیار کی ہے، اور اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ ہم پر مہربان ہوا ہے، اور رب تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا جسے عام لفظوں میں ہم علم لدنی کہتے ہیں. وہ علم یادداشت کھو جانے کے باوجود ہم سے علیحدہ نہیں ہوتا. دنیا کی ہر چیز خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، بانٹنے سے کم ہوتی ہے. لیکن یہ علم لدنی ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو فیض پہنچانے سے بڑھتا ہے بجائے کم ہونے کے. جتنا انسان تقسیم کرتا چلا جاتا ہے، اس کے پاس علم اتنا ہی فراواں ہوتا ہے، اس کی فراوانی بڑھتی ہے. کیونکہ یہ علم براہ راست دل پر اترتا ہے، اس لیے اس کا یادداشت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ علم دل پر اترتا اس وقت ہے جب دل ہمارا آئینے کی طرح چمکتا رہے، صاف، اس پر کہیں گرد کا ایک ذرہ دکھائی نہ دے. اور دل ہمارا آئینے کی طرح چمکے گا اس وقت جب ہم دل سے آلائشیں نکال دیں. ہمارے گھر میں جیسے آئینہ ہے، یا آپ کار چلاتے ہیں، اس کی ونڈ سکرین ہے، اس پر مٹی پڑی ہوتی ہے تو ہمیں صاف دکھائی نہیں دیتا، ویو دھندلا رہتا ہے، ہماری ججمنٹ بھی بعض کا غلط ہونے لگتی ہے. لیکن اگر ہم اپنی ونڈ سکرین کو بالکل صاف رکھیں تو ویو بھی کلیئر رہتا ہے اور ججمنٹ میں بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو اسی طرح ہم اپنے دل پر جمے ہوئے زنگ کو اگر اتاریں، اس کے اندر جو آلائشیں ہیں ان کو صاف کریں، تو دل چمک اٹھتا ہے، اور پھر اس پر علم خوب اترتا ہے. اور دل کو صاف کرنے کے لیے بڑی کڑی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے.
یہاں کسی زمانے میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ اسلام کی ابتدا نفی سے ہوتی ہے. جب کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے تو وہ کلمہ توحید پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے. کلمہ توحید کی ابتدا نفی سے ہے، لا. جب کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو در حقیقت وہ اس وقت سے پہلے جتنے اس کے خیالات ہیں، اعتقادات ہیں، ان کو وہ ختم کر دیتا ہے لا کہتے ہوئے. نفی ہے لا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام چیزوں کو، پچھلی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. تو یوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام کی ابتدا نفی سے ہے. اسی طرح روحانیت کی ابتدا اپنی ذات کی نفی سے ہے. جب تک انسان کی اپنی ذات کی نفی نہیں ہوتی کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور ذات کی نفی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے، سب سے کمتر سمجھے. ہر انسان کو اپنے سے بڑا سمجھے. یہ اس کی ابتدا ہوگی. اور اس کا سب سے آسان طریقہ اور راستہ میرے خیال میں یہی ہے کہ انسان دوسروں کو اچھا سمجھے، دوسروں کو برا نہ سمجھے، خواہ وہ اس کا کتنا ہی بڑا مخالف کیوں نہ ہو، اس کو کتنا ہی دکھ کیوں نہ دیتا ہو، اس کی کتنی ہی جڑیں کیوں نہ کاٹنے والا ہو، پروپیگنڈا کرتا ہو، اس کے غیبت کرتا ہو، اسے برا نہ سمجھے. یہ ایک اس کا بنیادی نقطہ ہے. یہاں سے سٹارٹ لیتا ہے انسان فقر کی راہ پر چلنے کے لیے. جیسے اگر مجھے کہیں جانا ہے تو میری سفر کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب میں اس دروازے سے باہر قدم رکھوں گا تو میری سفر کی ابتدا ہو جائے گی. تو اسی طرح اس راہ پر چلنے کے لیے پہلا قدم یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کو برا نہ جانے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا مخالف کیوں نہ ہو، انسان کا کتنا ہی دکھ کیوں نہ دیتا ہو، اس کو برا نہ سمجھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اگر ہم اور شامل کر لیں اس میں، اور یہ وہ صرف بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ ہم دوسروں کی ضروریات کو، ان کی خواہشات کو مقدم جان لیں اپنی خواہشات پر، اپنے ارادوں پر، اپنی ضروریات پر دوسروں کو مقدم جان لیں.
تو جب ہم ان دونوں کو کمبائن کر لیں گے اور ہم اس مقام تک آ جائیں گے کہ ہمیں بغیر کسی ایفرٹ کے یہ ہم دونوں چیزیں کرنے لگے، تو سمجھ لیجیے کہ اب اس راستے کے سفر پر ہم نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ پھر اس راہ پر چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر ایک سوال اٹھتا ہے مرشد کے بارے میں، مرشد کا۔ ہم دنیاوی اصولوں کو اس راہ پر اپلائی نہیں کر پاتے۔ اس راہ کے تقاضے بالکل مختلف ہیں ہماری دنیاوی زندگی۔ اس راہ میں ہمیں مرشد کی انتہا درجے کی اطاعت کرنا پڑتی ہے۔ اب مرشد ہمیں ایک سبق دے دیتا ہے کہ یہ تم پڑھا کرو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی نادانی میں بار بار مرشد سے کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو آپ نے مجھے پڑھنے کو دیا میں پابندی سے پڑھ رہا ہوں۔ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو پاتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم مرشد کو انوائے کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ انوائے اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے کہنے سے اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، بلکہ وہ چونکہ ایک خاص مقام پر پہنچا ہوا ہے بندہ، تبھی تو مرشد کے مقام پر آیا ہے۔ وہ اچھی طرح ایک بات کو جانتا ہے کہ ریاکاری کا راستہ یہیں سے جاتا ہے۔ کہ اگر اس کا شاگرد مرشد کی بتائے ہوئے ایک سبق کو بڑی خاموشی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا اور وہ اپنے مرشد کو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں جو آپ نے سبق دیا وہ میں پڑھ رہا ہوں پابندی سے، تو دکھاوا آ گیا اس میں۔ یہ اس کو اس مقام پر لے جائے گا جہاں پھر لوگوں کو بتائے گا کہ میں اتنی لاکھ مرتبہ یہ پڑھتا ہوں، اتنی لاکھ مرتبہ فلاں پڑھتا ہوں، اتنا درود شریف پڑھتا ہوں۔ وہ پھر اس راستے سے نکل آئے گا، چل پڑے گا۔ تو مرشد آپ کو ڈانٹ کر اس راہ پر جانے سے روک رہا ہوتا ہے۔ مرشد نے آپ کو کوئی کام کرنے کو کہہ دیا، آپ نے پلٹ کے اس کو بتایا کہ صاحب وہ جو کام آپ نے بتایا تھا وہ میں کر رہا، ایک بار، دو بار، تین بار، وہ بگڑ جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ وہ راہ آپ نے پکڑی ہے جہاں جتانا ہے، اور نیکی کر کے جتانے والے کی نیکیاں رب اس کے منہ پر دے مارتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ باسنگ کر رہا ہے، بڑا باس بن رہا ہے روک کے، وہ تو آپ کو سدھار رہا ہے کہ آپ دکھاوے کی راہ پر نہ جانے پائیں، آپ جتانے کی راہ پر نہ جانے پائیں۔ تیسرا، جیسے ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ نیکی
نیکی نیکی اس وقت تک رہتی ہے جب تک ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں. جہاں ہمیں احساس ہوا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم نیک ہیں، وہ تکبر ہو گیا. تو جب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں تو ہم تکبر کی راہ پکڑنے لگے ہیں. تو مرشد آپ کو فوراً سنپ کرتا ہے، وہ روکتا ہے آپ کو. اس راہ کا اصول یہ ہے کہ جس نے یہ انتظار کیا، جس نے یہ روز دیکھا کہ مجھے کچھ ملا یا نہیں ملا، میں کہیں پہنچا یا نہیں پہنچا، اس کو کچھ نہ ملا ساری عمر، وہ خالی رہا. اور جس نے یہ راہ اس لیے اختیار کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اسے سب کچھ مل گیا. تو جب ہم اپنے مرشد سے ذکر کرتے ہیں کہ مجھے تو ابھی کشف حاصل نہیں ہوا جی، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، تو وہ آپ پہ بگڑے گا. اس لیے نہیں کہ آپ اسے تنگ کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ پر بگڑے اور آپ کو اس راہ پر جانے سے روک لے کہ جہاں کچھ نہیں ملنا آپ ساری عمر ٹکرے مارتے چلے جائیں گے، کہیں پہنچیں گے نہیں. تو وہ آپ کو وہیں سنپ کرے گا کہ اگر اس لیے عبادت کر رہے ہو کہ تمہیں کشف و کرامات حاصل ہو جائیں تو چھوڑ دو، مت کرو. اگر یہ خیال ہے کہ مجھے میرا رب مل جائے تو بس ایک شوق آؤ اس راہ پر. تو وہ مرشد آپ کو روکتا ہے ان چیزوں سے. یہ در حقیقت آپ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے. دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں اور انہوں نے انسانی رویوں پر بڑی تحقیق کی، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ دنیا میں 3 چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں انسان کے رویے مرتب ہوتے ہیں کہ اس کا رویہ کیا ہوگا. ایک جاہو حشمت ہے، دوسرا انسان کی نفسانی خواہش ہے، تیسرا اس کے ضروریات کے پورے ہونے کا حرص، جس کو آپ کہہ لیجیے. مزہ یہ ہے کہ مشہور فلاسفر نوتشے، اس کا کہنا یہ ہے کہ انسانی رویوں کی بنیاد جاہو حشمت کے حصول، اقتدار کے حصول کے نتیجے میں اس کے رویے مرتب ہوتے ہیں. والڈر کا کہنا یہ ہے کہ جو نفسانی خواہش ہے، انسان کے رویے وہاں سے سٹیم کرتے ہیں. فرائڈ یہ کہتا ہے کہ انسان کی حرص اس کے رویوں
کو مرتب کرتی ہے. سوشلسٹ حضرات وہ معاشی مساوات پر زور دیتے ہیں، لیکن جو اولیاء کرام ہیں وہ نسخے کے ہم خیال ہیں کہ انسان کے رویے مرتب کرتا ہے. اس کا یہ خیال، اس کی یہ خواہش کہ وہ اسے جاہ و حشمت ملے، اسے اقتدار ملے. اور اس کو عرف عام میں انا کہتے ہیں. کیونکہ یہ انا ہے جو ہمیں دوسروں کے ساتھ غلط رویے رکھنے پر مجبور کر دیتی ہے. اسی لیے فقر میں سب سے پہلے انا کو توڑا جاتا ہے. جب ہم کسی فقیر کے پاس جا کے شاگردی میں اس کی بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا شاگرد بناتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے ایک کام کرتا ہے کہ وہ ہماری انا کو توڑتا ہے، ہماری انا کو ختم کر دے گا. اسی پہ میکسیمم وقت لگتا ہے. وہ ہمیں ریاضت کی راہ پر لگاتا ہے تو ہماری نفسانی خواہش کو مارتا ہے وہ ریاضت کے ذریعے سے. وہ ہمیں صبر کی راہ دکھاتا ہے کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ روزے رکھو، نفلی روزے. وہ صبر کی راہ دکھاتا ہے. فقیر در حقیقت کسی ایک خاص پہلو پر کام نہیں کرتا ہے انسان کے، بلکہ وہ ان تینوں جہتوں پر کام کر رہا ہوتا ہے بیک وقت. اسی لیے جب مرشد یہ سمجھتا ہے 30-35 سال کے بعد کہ اس کا شاگرد اب پرفیکٹ ہو گیا، تو اس سے پہلے اس کو امتحان میں ڈالتا ہے. بغیر امتحان میں ڈالے وہ کبھی اپنے شاگرد کو ولایت نہیں بخشے گا کہ جاؤ تم فلاں علاقے میں بیٹھ کے اب اسلام کی تبلیغ کرو، وہ تمہاری ولایت ہے. سب سے پہلے اسے امتحان میں ڈالے گا، اس کو ٹیسٹ کرے گا کہ کہاں تک پہنچا. ہم لوگ تو بدقسمتی سے تصوف، روحانیت، ولایت، اس کو ہم نے نام دے دیا اس چیز کا جس کو اولیاء کرام سب سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں اور ان سے جان چھڑاتے پھرتے ہیں، اور وہ ہیں کشف و کرامات. جو صحیح معنوں میں فقیر ہے وہ ان سے جان چھڑاتا پھرتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑی ڈسٹریکشنز ہیں، میں اسی میں بھٹک کے رہ جاؤں گا. کیونکہ لوگ اس کی جان نہیں چھوڑتے، پھر اس کی عبادات میں خلل واقع ہوتا ہے. اس نے بہت محنت کر کے اپنا غصہ ختم کیا ہوتا ہے، تو جب بار بار لوگ تنگ کرتے ہیں اریٹیٹ ہونے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں اس میں غصہ بڑھنے لگتا ہے، تو اسے اپنی ساری عمر کی محنت ضائع جاتی دکھائی دیتی ہے. اس لیے دور بھاگتا ہے، خلق خدا سے دور رہنا چاہتا ہے. اولیاء کرام جو ان چیزوں کو حاصل کر کے بہت آگے نکل گئے ہوتے ہیں، وہ انہیں بہت حقیر سمجھتے ہیں
اور ہم اس کو نشانی سمجھتے ہیں کسی کے ولی اللہ ہونے کی، جبکہ وہ ابتدائی چیزیں ہیں۔ آج لگتا ہے کہ میں بہت ہی تلخ باتیں کرنے پہ اتر آیا، حالانکہ آپ کے ڈر سے کوشش کیا کرتا ہوں کہ تلخ نہ ہونے پاؤں۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر آج بہت تلخ ہو گیا۔ کسی نے ایک سوال رکھا ہے، کیا موجودہ بینکاری کا نظام ربا پر انحصار کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اسلام کیا متبادل نظام فراہم کرتا ہے؟ اسلام ایک ڈفرینٹ کنسپٹ کا نام ہے، جس میں شوق اور جذبے سے آسانی سے سفر ہو جاتا ہے۔ اسلام نے جو نظام دیا اس کی بنیاد خوف خدا پر رکھی ہے۔ ہم ان تمام احکامات کو دیکھ لیں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن پر مبنی ہے۔ مسلمان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ خود کھانا کھانے سے پہلے دیکھے کہ اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں باقی ہے۔ مسلمان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ لیس فارچونیٹ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لے۔ اسلام میں تلقین کی گئی ہے کہ اپنے مقروض کو سہولت دے دو۔ اسلام میں تلقین کی گئی ہے بلکہ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن 3 چیزوں کو سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے ان میں ایک ہے مسافر کو کھانا کھلانا، یا اس کو ہم آج کے زمانے پہ فٹ کر لیں تو بھوکے کو کھانا کھلانا۔ دوسرا ہے کسی مقروض کا قرض ادا کر دینا، اور تیسرا ہے غلام کو آزاد کرانا، لیکن آج کل کے زمانے میں غلام نہیں ہے، تو جو کیپٹیو لیبر ہے جیسے بھٹا اینٹوں کے بھٹے پر، یہ عام رواج ہے کہ کچھ پیسہ مالک ادھار دے دیتا ہے اور پھر ان سے کام لیتا رہتا ہے۔ جانوروں سے بھی انسان ایسے کام نہیں لیتا جیسے ان سے کام لیتے ہیں۔ وہ ہیں یا وہ قیدی ہیں جو سزائیں پوری کر چکے لیکن جرمانہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید میں ہیں، تو ان کو رہا کروا دیا جائے۔ جس بات کی اسلام نے ہمیں تلقین کی ہے اس کی بنیاد خوف خدا ہی پر ہے کہ ہم رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اسلام کے تمام نظام کی بنیاد خوف خدا پر ہے، رب کی رضا پر ہے۔ قرض حسنہ کا کنسپٹ بھی اسلام نے دیا ہے۔ جو حکومتی معاملات ہیں وہ بیت المال کے ذریعے سے چلتے ہیں، اور بیت المال میں زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے اس میں کہیں انکم ٹیکس جیسی شرط نہیں ہے کہ ہم ہر مسلمان بیت المال کو
اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ دے گا، انکم ٹیکس اسٹیٹمنٹ سبمٹ کرے گا، وہاں اسکروٹنی اس کی ہوگی کہ اس نے صحیح کیلکولیٹ کیا یا نہیں کیا. وہ تو انسان نے خود اپنا احتساب خود ہی کرنا ہے، اپنی اسکروٹنی خود ہی کرنی ہے اس نے. تو پوری دیانتداری کے ساتھ اسے حساب کتاب لگانا ہے کہ میرے پاس قابل زکوٰۃ دولت کتنی ہے، اور اس پر وہ خاموشی سے دے دے زکوٰۃ. تو اسلام کا نظام تو خوف خدا پر مبنی ہے، اسی لیے اسلام کے اندر جو پینل کوڈ ہے وہ دنیا کا سب سے مختصر ترین پینل کوڈ ہے، اتنا مختصر کہیں نہیں ہے. اتوار تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم.